ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آزار شہر میں بارام نام کا غریب موچی رہتا تھا، جو دن رات محنت اور مشقت کرتا تاکہ اپنے خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی کے پیسے کما سکے۔ دن رات محنت اور مشقت کرنے کے باوجود دن کے آخر میں وہ اتنا پیسہ بھی نہ کما پاتا جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کی پرورش کر سکے۔ ایک دن بارام پرانے جوتوں کی مرمت کر رہا تھا کہ اس کے پاس ایک لمبا چوڑا آدمی آیا، جس نے ایک ہیٹ اور رینچ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ عجیب و غریب تھا۔ وہ بارام موچی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے جوتے صاف کر دو، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ بارام حیران ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ وہ دن میں آج کوئی ایک سکہ بھی نہیں کما پایا جسے وہ گھر میں لے جا سکے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن بارام نے اس آدمی کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا اور کہنے لگا، جی حضور، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، آپ کرسی پر بیٹھ جائیں اور سٹینڈ پر اپنا پاؤں رکھیں۔ بارام نے اس کے جوتے چمکا دیے، جوتے اتنے چمکدار بن گئے جیسے آسمان کے نیچے ٹھہرا ہوا صاف پانی۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں ایک جادوگر ہوں اور میں تمہاری اس کام کی وجہ سے بہت خوش ہوا ہوں۔ مجھے ایک سینالی کے ساحل پر دوسرے بڑے جادوگر سے ملنے جانا تھا، جس کی وجہ سے میرا صاف ستھرا حلیہ اور میرے جوتے چمکدار ہونے ضروری تھے۔ تم نے میری مدد کی ہے، میں اس مدد کے بدلے تمہیں ایک بڑا انعام دوں گا۔ جادوگر نے کھڑے ہو کر اپنی انگلی چٹکائی اور ایک دھوئیں کی مدد سے بارام موچی کے سامنے ایک بکری نمایاں ہوئی۔ جادوگر کہنے لگا، یہ ایک طلسمی بکری ہے، تم اس کے سامنے یہ طلسمی الفاظ کہنا، بکری بکری اپنے آپ کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ، تو سونے کے سکے باہر آئیں گے جس کی وجہ سے تمہاری مدد ہو جائے گی۔ وہ کہہ کر جادوگر تھوڑی دور ہی گیا اور غائب ہو گیا۔ بارام موچی نے سوچا کہ اسے یہ ضرور آزمانا چاہیے کہ وہ آدمی سچ بول رہا تھا یا جھوٹ۔ بارام نے یہ طلسمی الفاظ کہلائے کہ بکری بکری خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ۔ بارام کے دیکھتے ہی دیکھتے بکری نے خود کو جھاڑا اور زمین پر سونے کے سکوں کا ڈھیر لگ گیا۔ بارام بہت خوش ہوا، اس نے سونے کے سکے ایک بٹوے میں ڈالے، اپنا سارا سامان سمیٹا اور سوچا کہ میں گھر جاؤں اور اپنے گھر والوں کو یہ بتاؤں۔ بارام نے بکری کو اپنے کاندھوں پر لادا اور چلنے لگ گیا۔ چلتے چلتے وہ اپنی خالہ انگریڈ کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ خالہ نے اسے آواز دی، ارے بارام، بات سنو، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لے۔ بارام نے سوچا کہ کیا اسے خالہ انگریڈ کے گھر جانا چاہیے یا اپنی بکری کو لے کر سیدھا اپنے گھر جانا چاہیے۔ پھر بارام نے سوچا کہ اتنی بھاری بکری اپنے کاندھوں پر رکھی ہوئی ہے، تو مجھے پہلے کوئی چائے پانی پی لینا چاہیے اپنے خالہ کے گھر سے، پھر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ بارام اپنی خالہ کے پاس گیا اور اپنی بکری کو نیچے اتارا اور کہنے لگا، خالہ، اس بکری کے سامنے تم کچھ بھی کہنا، لیکن یہ الفاظ مت کہنا کہ بکری بکری خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ۔ خالہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ خالہ اسے اندر لے گئی۔ بارام کرسی پر بیٹھ گیا اور چائے کا انتظار کرنے لگا۔ خالہ انگریڈ کچن میں گئی اور سوچنے لگی کہ بارام نے اسے یہ الفاظ کیوں کہے ہیں۔ اس نے کہا، چلو دیکھتی ہوں، ان الفاظ کو آزماؤں تو صحیح کہ ان الفاظ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ خالہ انگریڈ نے بکری کے سامنے کہا، بکری بکری خود کو جھاڑو اور خوش قسمتی باہر لاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکری نے خود کو جھاڑا اور سونے کے سکوں کا ڈھیر باہر لگ گیا۔ خالہ انگریڈ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اب بارام کو کیسے دھوکہ دیا جائے۔ انگریڈ نے بارام کی چائے میں ایک جڑی بوٹی ملا دی اور اس کو جا کر چائے پلائی۔ بارام نے جیسے ہی چائے پی اور اس کو نیند آ گئی، تو خالہ نے بارام کی بکری کی جگہ بدل کر اپنی بکری لا دی اور طلسمی بکری کو چھپا دیا۔ بارام اگلے دن اٹھا اور بکری کو کندھوں پر لاد کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو جا کر سونے کے سکے دیے اور کہنے لگا، بیگم، یہ لو، یہ سونے کے سکے ہیں، جاؤ ان کو بازار میں بیچو اور ہمارے لیے آج لذیذ دعوت کا انتظام کرو۔ اس کی بیوی اتنی خوش ہوئی کہ خوشی میں یہ پوچھنا ہی بھول گئی کہ یہ سکے آئے کہاں سے ہیں۔ وہ ان سکوں کو لے کر بازار چلی گئی۔ جب بارام کی بیوی بازار چلی گئی تو بارام نے اس بکری کے سامنے یہ الفاظ دہرائے کہ بکری بکری خود کو جھاڑو اور کچھ
خوش قسمتی باہر لاؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ الفاظ دہرانے کے باوجود بکری نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس نے خود کو جھاڑا ہے اور نہ ہی پہلے کی طرح سکے باہر آئے ہیں، تو بہرام حیران پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر بہرام نے سوچا کہ اب اس کو اس جادوگر کے پاس دوبارہ جانا چاہیے، کیونکہ جادوگر نے اسے بتایا تھا کہ وہ ساحل کے کنارے رہتا ہے۔ بہرام اس بکری کو لے کر راستے میں جادوگر کے پاس چلا گیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے وہ جادوگر کے پاس پہنچا اور جادوگر کو جا کر اپنی ساری کہانی بتائی کہ میں نے اس بکری کے سامنے یہ الفاظ دہرائے ہیں، لیکن اس نے آگے سے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ جادوگر جو ایک رحم دل انسان تھا، اس نے بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جادوگر نے اپنا ہاتھ جھٹکایا اور اس کے ہاتھ پر ایک طلسمی کپڑا ظاہر ہوا۔ جادوگر نے بہرام سے کہا، یہ طلسمی کپڑا لے جاؤ۔ جب تم اس کے سامنے یہ الفاظ دہراؤ گے کہ طلسمی کپڑے خود کو بچھاؤ اور ہمارے لیے دعوت مہیا کرو، تو اس پر طرح طرح کے کھانے آ جائیں گے اور تم بیٹھ کر اپنے مزے سے دعوت اڑا سکتے ہو۔ بہرام بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ کپڑا اپنے کندھے پر رکھا اور لے گیا۔ راستے میں جب وہ جا رہا تھا تو اس کی خالہ کا گھر آیا۔ خالہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بہرام نے سوچا کہ کیوں نہ اس دعوت کا مزہ اپنی خالہ کو بھی دیا جائے۔ وہ اس کپڑے کی مدد سے خالہ کے لیے بھی دعوت کا انتظام کرے گا، کیونکہ خالہ نے اسے چائے پلائی تھی اور رحم دلی کا احساس دلایا تھا اسے۔ وہ خالہ انگریڈ کے گھر گیا اور اس نے اس کپڑے کو بچھایا اور کہنے لگا، طلسمی کپڑے خود کو بچھاؤ اور ہمارے لیے دعوت مہیا کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو ایک پورا ٹیبل لذیذ کھانوں سے بھر گیا۔ خالہ انگریڈ بہرام کی رحم دلی سے بھی خوش نہ ہوئی اور سوچنے لگی کہ کیوں نہ یہ کپڑا بہرام سے چھین لیا جائے۔ اس نے کھانے میں پھر وہی جڑی بوٹی ملائی اور دونوں نے بیٹھ کر جی بھر کر کھانا کھایا، لیکن خالہ انگریڈ نے بہرام کے کھانے میں جو جڑی بوٹی ملائی تھی اس کی وجہ سے بہرام پھر سو گیا، اور خالہ انگریڈ نے اس طلسمی کپڑے کی جگہ ایک عام کپڑا لا کر رکھ دیا اور طلسمی کپڑا چھپا دیا۔ بہرام اٹھا اور وہ کپڑا لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کے سامنے اس کپڑے کو بچھا کر کہنے لگا، طلسمی کپڑے خود کو بچھاؤ اور ہمارے لیے دعوت مہیا کرو۔ جب اس نے یہ کہا لیکن اس کپڑے پر تو کچھ بھی نمایاں نہیں ہوا، تو بہرام کی بیوی نے سوچا کہ غریبی کی وجہ سے بہرام کا دماغ پھر گیا ہے، یہ اپنے پاس سے ہی باتیں بنانے لگا ہے، اور ناراض ہو کر سائڈ پر چلی گئی۔ بہرام بہت حیران ہوا اور اس کو احساس ہوا کہ یہ خالہ انگریڈ نے ہی کچھ کیا ہے۔ وہ دوبارہ جنگل کے بیچوں بیچ ہوتا ہوا اس ساحر جادوگر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو مجھے دونوں چیزیں دی تھیں، وہ خالہ انگریڈ نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے کہ دونوں ہی اپنا کام نہیں کر رہی۔ جادوگر جو ایک رحم دل انسان تھا، اس نے خود کو انگلی جھٹکائی اور ایک پر نمایاں کیا اور کہا کہ یہ لو بہرام، یہ ایک پر ہے، اور اس کے سامنے تم وہ طلسمی الفاظ کہنا، او پر تو ہماری مدد کر۔ اس پر کو اپنی خالہ کے گھر لے جانا، اور یہ ایک ایسا طلسمی پر ہے کہ یہ اگلے بندے کو گدگدانے لگ جاتا ہے جب تک تم اسے منع نہ کرو، اور تم اسے اس صورت میں ہی منع کر سکتے ہو جب تم کہو گے، او طلسمی پر میرا کام ہو گیا۔ بہرام وہ پر لے کر اپنی خالہ کے گھر چلا گیا اور خالہ سے کہنے لگا، یہ ایک طلسمی پر ہے، تم اس کی مدد سے اپنا کوئی بھی کام کروا سکتی ہو۔ خالہ انگریڈ جو کہ بہت خوش ہوئی۔ بہرام نے اسے کہا، او پر تو اپنا کام کر۔ دیکھتے ہی دیکھتے پر خالہ انگریڈ کو گدگدانے لگ گیا، جس کی وجہ سے خالہ انگریڈ اتنا ہنسی کہ ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہو گیا اور کہنے لگی، بہرام اس کو روکو، تم جو کہو گے میں کروں گی۔ تو بہرام نے کہا کہ میری چیزیں واپس کر دو جو حق سے میری ہیں۔ خالہ انگریڈ نے اس کی بکری اور طلسمی کپڑا اسے واپس کر دیا، اور پھر بہرام نے کہا، او پر تو ہمارا کام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے خالہ انگریڈ کو وہ گدگدانے سے رک گیا۔ بہرام وہ دونوں چیزیں لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے سامنے وہ دونوں چیزیں پیش کی، اور پھر اس نے بکری اور پر کے سامنے وہ طلسمی الفاظ کہے، جس کی وجہ سے زمین پر سونے کے سکوں کا ڈھیر لگ گیا، اور وہ کپڑا بچھاتے ہی پورے کپڑے پر مزے مزے کے کھانے نمایاں ہوئے۔ دونوں نے بیٹھ کر مزے سے دعوت اڑائی
اور بیٹھ کر یہ سوچا کہ کیسے اس بکری اور کپڑے کی مدد سے وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ دونوں نے اس سکوں کی مدد سے اور اس کپڑے کی مدد سے غریب لوگوں کی مدد کی، اور خالہ انگریڈ بھی پتہ نہیں کیسے وہ پر خالہ انگریڈ کے گھر کبھی بھی ظاہر ہو جاتا، جس کے ڈر کی وجہ سے خالہ انگریڈ بھی لوگوں کی مدد کرنے لگیں، جس وجہ سے خالہ انگریڈ بھی ایک اچھی انسان بن گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ غریب لوگوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔